حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے دسترخوان نبوت پر کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزارنے کے بعد مکان پر تشریف لائے۔ ان کی زوجہ نے عرض کی کہ آپ مہمانوں کو گھر چھوڑ کر کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ تو زوجہ نے عرض کی کہ کھانا پیش کیا تھا، مگر انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنے صاحبزادے عبد الرحمن پر بہت زیادہ خفا ہوئے اور غصہ کیا۔ پھر آپ خود مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے اور سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے برتن سے لقمہ اٹھاتے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا، اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن کے نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جب یہ معاملہ آپ کی زوجہ نے دیکھا تو قسم کھا کر کہا کہ یہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں حاضر ہوا، جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے سوار بھی تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلے کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے سے سیراب ہوا، لیکن پھر بھی اس برتن سے کھانا ختم نہیں ہوا۔